السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القضاة يخرجها الرجل من المسجد. رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة. بلوغ المرام من أدلة الأحکام کی حدیث نمبر 208 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عرضت علی اجور امتی حتی القضاة یخرجها الرجل من المسجد۔ عرضت، پیش کیا گیا۔ عرضت مجہول کا صیغہ ہے، معنی ہوگا پیش کیا گیا۔ پیش کیا گیا مطلب سامنے لایا گیا، ظاہر کیا گیا، دکھایا گیا۔ علیہ مجھ پر، علیہ کا معنی ہوگا میرے اوپر، مجھ پر۔ اجور امتی، اجور اجر کی جمع ہے، اجور یہ اجر کی جمع ہے۔ اجر کا معنی کیا ہے؟ ثواب، بدلہ۔ امتی میری امت۔ عرضت علی اجور امتی، مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے گئے، بندوں کے نامہ اعمال پیش کیے گئے۔ عرضت علی اجور امتی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے گئے۔ حتی القضاة یخرجها الرجل من المسجد، حتی معنی یہاں تک کی، القضاة قضات کے معنی ہوتا ہے تنکا، تنکا، تنکا کسے کہتے ہیں؟ چھوٹا سا معمولی سا ٹکڑا، کچڑا جو گر جاتا ہے، کہیں پڑا رہتا ہے۔ قضات مانے ٹکڑا، گندگی کا ٹکڑا، تنکا، کچڑا۔ یخرجها الرجل من المسجد، یخرج نکالنا، یخرجها، ہا مانے اس کو، یخرجها اس کو نکالے، باہر پھینکے، نکالے۔ الرجل مانے آدمی، من المسجد، من مانے سے، مسجد مانے مسجد، من المسجد مسجد سے۔ رواہ ابو داود والترمذی واستغربہ، اس حدیث کو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے۔ واستغربہ، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو غریب کہا ہے۔ واستغربہ، اور اس کو غریب کہا ہے۔ غریب یہ اصول حدیث کی ایک اصطلاح ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو غریب کیوں کہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کی سند میں مطلب بن عبداللہ، مطلب بن عبداللہ، مطلب بن
عبداللہ یہ روایت کرتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے. مطلب بن عبداللہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور مطلب جو حضرت انس سے روایت کرتے ہیں تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا سماع ثابت نہیں ہے، یعنی ملاقات نہیں ہے، انہوں نے اسے سیکھا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، استفادہ نہیں کیا ہے. اور حضرت انس سے انہوں نے ملاقات بھی نہیں کی ہے، کسی بھی صحابی سے ملاقات اور سماع نہیں ہے، سماع نہیں ہے مطلب بن عبداللہ کا. تو اس وجہ سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی سند کو غریب کہا ہے، اس حدیث کی سند کو غریب کہا ہے. غریب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خامی یا کمزوری، عیب جو حدیث کی صحت میں کیا ہو، رکاوٹ پیدا کرے. وہ یہ غرابت کبھی سند میں ہوتی ہے اور غرابت کبھی متن کے اندر ہوتی ہے. علی کل حال اس حدیث کی صحت پر علماء نے اختلاف کیا ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو غریب قرار دیا ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، یعنی حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. شیخ بسام رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے. ضعیف اس لیے قرار دیا ہے اہل علم نے کیونکہ مطلب بن عبداللہ کا سماع حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے. جب ثابت نہیں ہے تو روایت کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس طرح یہ روایت کیا ہو جائے گی، سند کے اعتبار سے ضعیف ہو جائے گی. وصححہ ابن خزیمہ، مگر امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. وصححہ اور صحیح قرار دیا ہے اس حدیث کو ابن خزیمہ، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے. جیسا کہ بتایا گیا کہ اس حدیث پر علماء نے کلام کیا ہے اور بعض علماء نے اس کو صحیح قرار دیا، جیسے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، جبکہ دیگر اہل علم نے دلائل کی روح سے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اور سند کے اعتبار سے واقعی یہ حدیث کیا ہے، ضعیف ہے. حدیث کا ترجمہ دیکھیے. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عرضت علی اجور امتی حتى القضاة يخرجها الرجل من المسجد. عرضت علی، مجھ پر پیش کیا گیا، مجھ کو دکھایا گیا، پیش کیا گیا، اجور امتی، میری امت کے اعمال کو، مجھ پر میری امت کے اعمال کو پیش کیا گیا، دکھایا گیا. حتی القضاة یخرجها الرجل من المسجد، یہاں تک کہ وہ تنکا بھی دکھایا گیا، وہ چھوٹا سا ٹکڑا بھی دکھایا گیا جس کو آدمی مسجد سے نکال کر کے باہر پھینک دیتا ہے. یعنی مسجد کی صفائی کے لیے، مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے مسجد میں جو چھوٹا چھوٹا کاغذ کا ٹکڑا یا کسی چیز کا ٹکڑا گرا نظر آتا ہے، آدمی اس کو نکال کر کے باہر پھینک دیتا ہے. تو اس چھوٹے عمل کو بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا گیا، کہا دیکھیے یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں، آپ کی امت کے یہ اعمال ہیں. مطلب یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی محفوظ کی گئی ہیں، دکھایا گیا ہے. ترجمہ پھر دیکھیے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عرضت علی اجور امتی، مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے گئے، دکھائے گئے، بتائے گئے. حتی القضاة یخرجها الرجل من المسجد، یہاں تک کہ وہ تنکا بھی میں نے ان اعمال میں دیکھا، مجھے دکھایا گیا جس کو آدمی مسجد سے باہر نکال پھینکتا ہے.
رواہ ابو داود و ترمذی واستغربہ، اس حدیث کو امام ابو داود نے، امام ترمذی نے بیان کیا ہے اور اس روایت کو غریب کہا ہے۔ وصح ابن خزیمہ، اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ بندہ جو بھی کام کرتا ہے، بندہ جو بھی خیر کا کام کرتا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، معمولی سے معمولی کام بھی کرتا ہے تو وہ اجر و ثواب سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ بندہ جو بھی اچھا کام کرتا ہے، کل معروف صدقہ، کل معروف صدقہ، ہر بھلا کام، اچھا کام صدقہ ہے، یعنی اس پر اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ تو جو بھی بندہ چاہے چھوٹا کام کرے بڑا کام کرے، اسے ثواب ملتا ہے۔ مسجد کی صفائی، پاکیزگی اور مسجد کو گندگی سے پاک رکھنا، یہ بھی حدیث میں تاکید کی گئی ہے کہ مسجد کے اندر ایک چھوٹا سا تنکا بھی باقی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جو تنکا جہاں نظر آ جائے اسے فوراً مسجد سے نکال باہر پھینکنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ چھوٹی سی چیز ہے اور اس پر کیا نقصان ہے، اور اگر باہر پھینک دے تو اس پہ کیا ہونے والا ہے، یہ نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر سے اس طرح چھوٹے سے چھوٹے تنکے کو باہر نکالنا اور مسجد کی صفائی ستھرائی پاکیزگی پر دھیان دینا، یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مسجد میں بیٹھتے تھے، دیکھتے تھے، اور مسجد میں انہیں کوئی بھی تنکا نظر آتا تھا، کہیں بھی کوئی تنکا ملتا تھا تو کیا کرتے تھے، اپنی جیب میں اس کو بھر لیتے تھے، جیب میں رکھ لیتے تھے، اور پھر جب باہر نکلتے تھے تو اس کو صاف کر لیتے تھے، گرا دیتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے اسلاف مسجد کی صفائی ستھرائی کے لیے کتنا توجہ دیتے تھے، کتنا خیال رکھتے تھے۔ تو مسجد صاف کرنا چاہیے، مسجد کو پاک صاف رکھنا چاہیے، مسجد کو ہر قسم کی گندگی سے، ہر قسم کی تنکے اور ٹکڑے اور کچڑے سے مکمل پاک صاف رکھنا چاہیے، تاکہ مسجد میں جو شخص آئے وہ اطمینان اور سکون اور خشوع و خضوع کے ساتھ رکوع و سجود کی ادائیگی کر سکے، اور اطمینان کے ساتھ وہ نماز، ذکر، اذکار، دعا، مناجات میں مصروف ہو سکے، کہ نماز کے دوران اسے کوئی ڈسٹرب نہ ہو، کوئی تکلیف اسے نہ پہنچے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اعمال دکھائے گئے تو ایک عمل یہ بھی دکھایا گیا، بندے کا ایک عمل یہی پیش کیا گیا کہ بندے جو مسجد سے ٹکڑے کو، کچڑے کو، تنکے کو نکال کے باہر پھینکتے ہیں، یہ چیز بھی آپ کو پیش کی گئی، دکھائی گئی۔ اس سے آپ اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسجد کی صفائی میں ہلکا پھلکا، چھوٹا بڑا جو بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی کام کرے، اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا، اس پر اسے اجر قیامت کے دن ملے گا، ثواب اسے حاصل ہوگا۔ اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر 1، مسجد کی صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے، مسجد میں کوئی تنکا باقی نہیں چھوڑنا چاہیے، جو نظر آ جائے اس کو اٹھا کے پھینک دینا چاہیے۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ مسجد کی صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے، مسجد میں کوئی تنکا مل جائے، کوئی کچڑا مل جائے، کوئی چیز مل جائے، فوراً اس کو باہر نکال پھینکنا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ معمولی سے معمولی کام پر بھی بندے کو اجر و ثواب ملتا ہے، اور بندے کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی نیکی ضائع و برباد نہیں ہوگی۔ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہے، ضعیف ہے، لیکن حدیث کا معنی اپنی جگہ پہ مسلم ہے، درست ہے۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے باب المساجد میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، مسجد کا بیان، مسجد کے متعلق حدیثیں، اس میں یہ حدیث امام ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے۔ مقصد یہ ہے
کہ مسجد کو ہر قسم کی آلودگی سے، کچرے سے، گندگی سے صاف اور پاک کیا جائے، گندگی سے دور کیا جائے، حتیٰ کہ مسجد میں ایک ٹکڑا بھی نظر نہیں آنا چاہیے، ایک دن کا بھی نظر نہیں آنا چاہیے، مکمل صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو مسجد کی صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسجد کو پاک صاف رکھنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی سعادت نصیب فرمائے یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔